اس نے میری عزت پہ وار کیا، میری فیملی کو ٹارگٹ کیا، میری ماں بہنوں کو اس نے گالیاں دی، میرے مرے ہوئے باپ کی اس نے تصویر لگائی، گالیاں دی، والد صاحب میرے فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو وہ جان اچھا کرے۔ بس میرے والد صاحب کو جب اس نے گالیاں دی تو یہ ناقابل برداشت ہے، جب تک اس نے ہمیں چھیڑا نہیں ہے۔ یار جو پاکستان کیا دنیا کے جس مرضی کونے پہ ہوتا ہے میں اس کے لیے جاتا ہوں۔ پاکستان میں میرا اپنا ملک ہے، میں پاکستان جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے اپنی والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے اس کو نپٹوں گا پھر والد کی قبر پہ جاؤں گا۔ والد کی قبر پہ جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ مر گئے اور لوگوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کی تصویریں لگائے گالیاں دی ہیں۔ مارنے والے سے بچانے والی ذات وہ بڑی ہے، کر سارا ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو آگے گالیاں دیتا ہے، ہر کھوڑ میں انگلی نہیں دیتے، کہیں کہیں سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن جو بہتر لگتا ہے وہ کیا ہے بھائی، تو آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان آرمی، آئی لو پنجاب پولیس، ہمارے ادارے سب کچھ ہے چیز۔ وہ بار بار روز چھیڑنا روز ٹارچر کرنا، مجبور ہو گیا تھا۔ کبھی کہہ رہا ابھی تک آئے نہیں، کبھی کتے کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی کبھی کس کے ساتھ، کبھی میرے باپ کی تصویریں لگائے گالیاں دے رہا ہے، کبھی میرے نام بگاڑ رہا ہے، کبھی کیا۔ آخرکار انسان کب تک چپ کرے، کب تک برداشت کرے؟ ایک مثال ہے نا، کسی کی بری ماں کو گالی نہ دو، آپ کی اچھی ماں کو گالی نہ پڑے۔ غریب گھر کا لڑکا ہوں، میرے پاس ایک 125 بائک ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب ہونا جرم نہیں، انسان وفادار ہونا چاہیے، عزت دار ہونا چاہیے، اپنی عزت کا تحفظ کرنے والا ہو، بس یہی ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ شمشیر بٹی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ تو ایسا یہ گند پیدا ہوا ہے، میرے خیال میں اس کا باپ بھی اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا جیسے انہوں نے بیٹا پیدا کیا۔ کسی کی نیکسٹ ٹائم ماں بہن بیٹی کو گالی نہ دے، اس کی ماں کی تصویریں نکالے گالیاں دے رہا ہے اس کی ماں کو۔ چودھری نوید ہے، اس کی ماں کی تصویر لگا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ یاسر بٹ ہے، اس کی بچیوں کی تصویریں لگا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے، ان کی فیملی کے آئی ڈی کارڈ لگا کے انہوں گالیاں دے رہا ہے۔ اس کو نادرا کا ڈیٹا کون دیتا ہے؟ پاکستان میں تو ٹک ٹاک ہے ہی بین، ان لیگل کام کر رہا ہے وہ ٹک ٹاک پہ، کیا نام ہے، لائیو آ کہ اس کی ماں میری ماں، اس کی بہن میری بہن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میری ماں ہاسپٹل میں تھی، میں اپنی ماں کے پاس بھی نہیں گیا، اپنے ابو کی قبر پہ نہیں گیا، میں اس کے پیچھے گیا ہوں۔ عثمان بھائی میرے کچھ چیزیں میں آپ کے یہاں پہ کھول نہیں سکتا، وقت آنے پہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ معافی مانگے نیکسٹ ٹائم، مجھے نہیں، کسی کی بہن بیٹی کو گالی نہیں دے گا، کسی کی فیملی ٹارگٹ نہیں کرے گا، میری صلح ہے۔ چلیں جب ہم گئے ہیں تو پھر گاڑی کی بریک نہیں لگی اس کی بھی۔ بیٹھا ہوا ٹک ٹاک پہ ہو جی، میں بیریا میں رہتا ہوں، ڈیفینس میں رہتا ہوں، ادھر رہتا ہوں ادھر رہتا ہوں۔ ہمارے پنڈی میں وہ نہیں رہتے جھوگیوں والے، جہاں پہ اس کے گھر کے پاس ٹوٹل وہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار صاحب، جن کو آپ ٹک ٹاک پہ جانتے ہیں ابرار ابی کے نام سے۔ ابرار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا حال آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا، شمشیر بٹی صاحب کا یہ جو واقعہ ہے، آپ کو اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا اس بات پہ؟ پیارے بھائی، غصہ انسان کو یا تو انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، یا اپنی زمین کے تنازع پہ، یا کرتا ہے عزت کے تنازع پہ۔ بس اس نے میری عزت پہ وار کیا، میری فیملی کو ٹارگٹ کیا، میری ماں بہنوں کو اس نے گالیاں دی، اور میرے مرے ہوئے باپ کی اس نے تصویر لگائی، گالیاں دی، والد صاحب میرے فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو وہ جان اچھا کرے۔ آمین۔ تو بس میرے والد صاحب کو جب اس نے گالیاں دی تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن یہ معاملہ سارا سٹارٹ کیسے ہوا؟ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ آپ کو بھائی کیسے جانتے ہیں؟ میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، وہ کون ہے، کیا چکر ہے۔ ٹک ٹاک پہ بس میری اسلام تو آپ ہیلو آئی تھی، بس وہ اس کو پتا تھا کہ میں ابرار ہوں، مجھے پتا تھا وہ شمشیر بٹی ہے، تو بس یہی جانتا تھا، بقایا مجھے اس کا پرسنل ڈاٹا نہیں تھا جب تک اس نے ہمیں چھیڑا نہیں ہے۔ تو آپ پھر اسپیشل ان کے لیے یہاں پہ آئے ہیں پاکستان؟ یار جو پاکستان کیا دنیا کے جس مرضی کونے پہ ہوتا ہے میں اس کے لیے جاتا ہوں۔ پاکستان میں میرا اپنا ملک ہے۔ بہت بڑی ہمت والا کام ہوتا ہے یہ کہ آپ اسپیشل آئے، یہاں پہ آئے، آپ نے گئے ان کے گھر کے اوپر، کسی کے دروازے پہ جانا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو آپ نے ہمت کی ہے، یہ والدین پہ جو آپ کے بات کی ہے اس وجہ سے کی ہے سراسر، اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے؟ پیارے بھائی دیکھو عثمان بھائی، میں پاکستان جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے اپنی والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس طرح پاکستان آیا ہوں نا، میں ابھی تک والد کی قبر پہ نہیں گیا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پہلے اس کو نپٹوں گا پھر والد کی قبر پہ جاؤں گا۔ والد کی قبر پہ جائے کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ مر گئے اور لوگوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کی تصویریں لگائے گالیاں دی ہیں، تو میں ابھی تک والد کی قبر پہ نہیں گیا۔ اچھا جی پیارے بھائی۔ ٹھیک ہے، اب چلیں آپ اس چیز کو آن کرتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو حملہ کیا یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، آپ نے خود ساری چیزیں کی، اس میں کوئی اور بندہ تو شامل نہیں ہے؟ نہیں پیارے بھائی دیکھو، میری عزت پہ بار ہوئی ہے تو میں کسی اور کو کیوں شامل کروں گا، کسی اور کو کیوں بولوں گا۔ اور یہ جو آپ نے ان کو، مطلب ان کی جان تو بچ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ خود بتائیے، یہ حملہ اس قسم کا تھا کہ بس سبق سکھانا تھا یا پھر اور بالکل نہیں ہی جی، جان سے مارنا تھا؟ سبق سکھانا کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات وہ بڑی ہے۔ بالکل۔ بس بچ گیا ہے، اللہ کرے کہ وہ بچ کے رہے اور نیکسٹ ٹائم کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ لیکن اس نے تو خیر بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اگین دوبارہ بھی۔ کیا بہت لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کو آج تک کسی نے اس کی پچ نہیں کی، یا ہمارے پنڈی میں کہتے ہیں پچ کرنا، پیروی نہیں کی، اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا۔
مجھے یہ بتائیں ابھی ٹک ٹاک کے اوپر فیم لینے کے لیے کیا ہم کسی پہ اس طرح بات کریں گے یا کسی سے لڑائی جھگڑے کریں گے یا پھر کسی کی فیملی پہ بات کریں گے جس طرح ہو رہا ہے؟ پیارے بھائی دیکھیں، میں بات آپ کی سمجھ گئی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں فیم کا چکر نہیں ہے، چکر سارا ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، ہاں، وہ لوگوں کو آگے گالیاں دیتا ہے. بس میں پیسے لینے لوگوں کو گالیاں دینا، وہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کون نہیں. ہاں، ہمارے پنڈی میں کہتے ہیں نا، پنڈی کی زبان میں ہر کھوڑ میں انگلی نہیں دیتے، کہیں کہیں سانپ بیٹھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس نے اچھا غلط جگہ ہاتھ مار دیا تھا. آپ لیگل ایکشن بھی تو لے سکتے تھے نا؟ اور قانون لیگل کے ایکشن بغیر. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو بہتر لگتا ہے وہ کیا بھائی. دیکھیں ہمارے قانون، ہمارا پاکستان، سب سے پہلے تو آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان آرمی، آئی لو پنجاب پولیس، بالکل. تمہارے ادارے سب کچھ ہیں. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا چیز، وہ بار بار روز ٹارچر کرنا، تو اچھا مجبور ہو گیا تھا. اچھا، یہ بار بار پنچ کر رہے تھے؟ وہ کبھی کہہ رہا ہے جہاز میں، کبھی کہہ رہا ہے ابھی تک آئے نہیں، کبھی کتے کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی کس کے ساتھ، کبھی میرے باپ کی تصویریں لگائے گالیاں دے رہا ہے، کبھی میرے نام بگاڑ رہا ہے، کبھی کیا. آخرکار انسان کب تک چپ کرے، کب تک برداشت کرے. ایک مثال ہے نا، کسی کی بری ماں کو گالی نہ دو، آپ کی اچھی ماں کو گالی نہ پڑے. بالکل ایسے ہی. کسی کی بری ماں کو گالی دو گے نا، آپ کی اچھی ماں کو گالی پڑے گی. یہی میرا کہنا اب یہ جو آپ کے اوپر کیس چل پڑا ہے اس کو فیس کریں گے؟ کوئی ہے. وکیل کریں وغیرہ کر لیا ہے؟ گے انشاءاللہ، کیوں نہیں. ہمارا قانون ہے، قانون کا ہم احترام کریں گے، کیس کو فیس کریں گے ہم. الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے، جیسا کیا ہے، قانون کے دائرے سے باہر ہو کے کیا، لیکن اپنی عزت کے لیے میں نے کیا. اچھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور چیز ملوث نہیں تھی، نہ پیسہ تھا نہ کچھ اور تھا، یہ آپ کا نہیں پیسہ. تھا؟ پہلے بھائی میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں، میرے پاس ایک 125 بائک ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں کہوں میں بہت بڑا لنگلاڈ ہوں، میرے پاس گاڑیاں، پلازے، ریوو ڈالے چلے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، غریب ہونا جرم نہیں ہے. انسان وفادار ہونا چاہیے، عزت دار ہونا چاہیے، اپنی عزت کا تحفظ کرنے والا ہو. بس یہی ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آپ بتانا چاہیں گے ابھی آپ کہاں پہ ہیں، مطلب کون سے ملک میں ہیں، یا جی پاکستان میں ہیں؟ پاکستان میں جی، پاکستان میں. بڑی ویسے آپ بڑی ہمت کر رہے ہیں کہ اتنے معاملے کے بعد میں بھی آپ پاکستان میں رکے ہوئے ہیں. اور دیکھیں میں سلوٹ ہے میری طرف سے پاکستان کو، پاک آرمی کو، پنجاب پولیس کو سلوٹ ہے میری طرف سے. تو بتانا چاہیے، کیوں نہیں بتانا چاہیے. بالکل بالکل. آپ نے کنفیس کیا کہ آپ ابھی پاکستان میں موجود ہیں، آپ کیسے اس کو فیس کریں گے. یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا، اس کی یہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ واقعہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ چلا اینڈ پہ یہاں پہ. مجھے یہ بتائیں وہاں پہ ٹوٹل کتنے بندے زخمی ہوئے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا موسم کا. دیکھیں عثمان بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ گاڑی میں ایک گاڑی تھی جس میں اس کا بھائی تھا آئی تھنک، اور لیڈیز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے. جو سب سے پہلے اگلی گاڑی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ہم الحمدللہ میرے گھر بہنیں ہیں، ہم ماؤں بہنوں والے عزت دار لوگ ہیں. ہم اگر ان پہ وار کرتے یا ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتے، اس شمشیر بٹی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. ہر کسی کی ماں سانجی ہوتی ہے، بہن بیٹی بالکل سانجی ایسے. ہوتی ہے، عزت سب کی سانجی ہے. اس میں ماں بہن بیٹی بھائی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم اس کی فیملی کو ٹارگٹ کریں یا اس کی فیملی کو بات کریں، یہ بغیرتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے باپ نے سفید داڑھی رکھی ہے، ماشاءاللہ بزرگ بنا ہے وہ. جی جی. تو ایسا یہ گند پیدا ہوا ہے، میرے خیال میں اس کا باپ بھی اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا جیسے انہوں نے بیٹا پیدا کیا. اب امید کرتے ہیں کہ چلیں آئندہ یہ آپ کی طرف سے چیزیں بھی ختم ہو جائیں، ان کی طرف سے بھی صلح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. معافی مانگے گا، صلح ہی صلح ہے. اچھا، اور کوئی پرسنل رنجش نہیں ہے؟ میری پرسنل رنجش نہیں ہے. دیکھو میں یہ بات کہوں گا، کسی کی نیکسٹ ٹائم ماں بہن بیٹی کو گالی نہ دے. عثمان بھائی دیکھیں، ہمارے پاکستان ہے، ہمارے قانون ہے، قاعدہ ہے، سب کچھ ہے. ایک بندہ آپ کا پرسنل ڈیٹا، آپ کی فیملی کی تصویریں نکال دے، آپ کی فیملی کا آئی ڈی کارڈ نکال کے تصویریں سوشل میڈیا پہ دکھائے، کیا یار اس کے پیچھے کون ہے؟ بالکل. اچھا، شمشیر بھٹی ہے، یہ سارا ڈیٹا انہوں نے نکالا ہے؟ شمشیر بھٹی ہے، حسن خواجہ میرا بہت پیارا بھائی ہے، آئی تھنک اس کی ٹھیک ہے. ماں کی تصویریں نکالے گالیاں دے رہا ہے اس کی ماں کو. اچھا. چودھری نوید ہے، اس کی ماں کی تصویر لگا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے. یاسر بٹ ہے، اس کی بچیوں کی تصویریں لگا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے. ان اچھا. کی فیملی کے آئی ڈی کارڈ لگا کے انہوں گالیاں دے رہا ہے. اس کو نادرا کا ڈیٹا کون دیتا ہے؟ نادرا کا ڈیٹا نکال گالیاں دینا. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان میں تو ٹک ٹاک ہے ہی بین، ان بالکل لیگل کام کر رہا ہے وہ ٹک ٹاک پہ، کیا نام ہے، لائیو آ کے. لائیو آنا انلیگل ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، کسی کا پرسنل ڈیٹا نکالنا کسی کو آئی تھنک الاؤ نہیں ہے. الاؤ نہیں ہے. صحیح ہے. پرسنل ڈیٹا نکال کے پھر سب کو دکھانا، پوری ٹک ٹاک پہ لوگوں کو دکھانا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور جب اس نے لوگوں کے ڈاٹے دکھائے, اس کی فیملی کے سب کا ڈاٹا میرے پاس آیا ہے. جس ٹائم اس کی فیملی کا ڈاٹا نکلا لوگوں نے مجھے سینڈ کیا. اب میں بھی اس کی فیملی کا ڈاٹا لگاؤں یا کچھ, اس میں مجھ میں فرق نہیں ہے. بالکل ایسی ہے تو پھر جاتی ہے نا کسی کی میں آج فیملی. بھی کہتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کی ماں میری ماں, اس کی بہن میری بہن, ہاں مائیں بہنیں بیٹی عزت سب کی سانجھی ہے. بالکل. آپ کی بات سنی ہے تو ہمیں تصویر کا دوسرا رخ پتہ چلا ہے. اب یہاں پہ تو ہماری آڈینس یہ بات ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسی کا آپ ڈیٹا پکڑ لو, آج کل سب کا ڈیٹا موجود ہے ہر جگہ پہ, آپ ایزیلی لے سکتے ہو. کسی کی ماں بہن کا ڈیٹا لے کے اگر آپ لگاؤ گے تو پھر بات تو یہیں تک جائے گی. پھر دیکھیں غلط ہے نا. میری ماں, واللہ العظیم آپ کو سیدھی بات کہتا ہوں کہ جیسے میں گالیاں دے رہا تھا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, میری ماں ہاسپٹل میں تھی. اچھا میری ماں نے جس کے ہم اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, میری ماں ہاسپٹل میں تھی کہ تمہارے باپ کو گالیاں کیوں دے رہا ہے. آپ بتائیں, میری ماں ہاسپٹل میں تھی, اچھا. میں اپنی ماں کے پاس بھی نہیں گیا, اپنے ابو کی قبر پہ نہیں گیا, میں اس کے پیچھے گیا ہوں. یہ خیر آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں. جہاں پہ دو چیزیں, آپ کی بات میں نے سمجھ لی, کوئی نوجوان اگر اس کے گھر پہ بات جائے گی تو اس نے ریئیکشن کرنا ہے, لیکن جو ریئیکشن آپ نے کیا آپ لیگل وے سے بھی جا سکتے تھے. دو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہے نا. اس نے تو غلط کیا, آپ نے غصہ کیا, ساری چیزیں ہوگی, لیکن آپ لیگل کاروائی کرتے. یہ آڈینس یہ بات کر رہی عثمان بھائی, میرے کچھ چیزیں میں آپ کے یہاں پہ کھول نہیں سکتا, ہے. خیر وقت آنے پہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو ابھی چلیں صلح. معافی مانگے, ہاں نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں, کسی کی بہن بیٹی کو گالی نہیں دے گا, کسی کی فیملی ٹارگٹ نہیں کرے گا, میری صلح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے کچھ دوستوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے جن سے آپ ملتے ہیں. ظاہر ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دوستوں یاروں سے ملتے رہتے ہیں. پھر جن دوستوں کی پی آر اچھی ہوتی ہے, لوگ آپ کو ان سے جوڑ رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ مطلب یہ چیز کلیئر کریں, آپ کا یہ ذاتی معاملہ ہے, آپ نے بولا بھی ہے خیر, یعنی آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی اس میں انوالو نہیں ہے, آپ کا ذاتی فیصلہ ہے, آپ کا ذاتی پیارے معاملہ بھائی ہے, کسی نے دیکھو, آپ کو کچھ نہیں کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا. دیکھو میری ماں کو گالیاں دی ہیں, میری بہن کو گالیاں دی ہیں, میرے باپ کو گالیاں دی ہیں, اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, میں خود ہوں. اچھا, اور کسی جی, قسم کا بندہ اس میں انوالو نہیں ہے بس. نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اب مجھے ایک پیغام بھی دیں, یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, لوگ جی ایک دوسرے کے گھر پہ لے کے گنے لے کے جا رہے ہیں, یا ٹک ٹاک جو پلیٹ فارم ہے پاکستان کے اندر بین ہے, اور ابھی یہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, آپ کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے. میں بات کروں مان ڈوگر رجب کا بھی, بلال کے ساتھ بھی جھگڑا ہو چکا ہے ان کا. تو یہ جو سارے جھگڑے چل رہے ہیں, اب اس کی روک تھام, یہ سلسلہ یہ کیسے رکے گا؟ دیکھیں ظاہری پیارے بات ہے, بھائی, میں ایک کسی بات, کی, آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ ٹھیک ہیں, ہے, آپ بھی ان میں ہی ٹھیک آتے ہے, ہیں, باقی بھی ہیں, میں نام نہیں لے رہا. اب مجھے ٹھیک ہے. بتائیں یہ سلسلہ کیسے رکے گا, کیا کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا بات کریں نا. پیارے بھائی دیکھیں, اگر کسی کی بھی ماں بہن بیٹی پہ کوئی بھی بات کرے گا, شاید میرے سے کوئی برا ایکشن لے لے کوئی بھی بندہ. جی جی یہی ہے کہ بھائی جان, میں نے آپ کو پہلے بھی بات بولی ہے, کسی کی بری ماں کو گالی نہیں دو, اپنی اچھی ماں کو گالی نہیں ملے گی. بالکل ایسے ہی. بس یہی ہے میرا کہنا. لیکن یہ سلسلہ کیسے روکے گا, اس کو کون روکے گا؟ اب دیکھیں ادارے روکیں گے. اب میں چھوٹی سی میں چلو نام لے لیتا ہوں, جس طرح عمر بٹ گئے, اس کی رجب کے گھر پہ جا کے اس نے سگریٹ بھی ہے, میں ایک بات کروں, وہ بھی تو ایک سٹنٹ تھا نا. پیارے بھائی دیکھیں, میں کسی کی بات نہیں کرتا, ہر کسی کا اپنا ظرف ہے, ہاں ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے کہ وہ کس مائنڈ سے چلے گا, کیا کرے گا, کسی کی بات میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کی فیملی بھی پاکستان میں ہے؟ جی, فیملی پاکستان میں. وہ سارے سیف ہیں؟ سیف کہ ہمارے گھر, اپنے گھر میں, ہم نے کون سا, اللہ معاف کرے, کوئی اتنا بڑا غلط کام کر لیا. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, آپ کا ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. دوسرا, آخری ایک میسج تو دے دینا نوجوانوں کو جو ٹک ٹاک کے اوپر جو وائرل ہونے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ کسی کی بھی خلاف آپ بات کر لیتے ہو, کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف بات کر لیتے ہو, ان کو ایک پیغام دیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر, تاکہ یہ مسئلے دوبارہ نہ آئیں. پیارے بھائی, وہ ٹک ٹاک ہے, سوشل میڈیا کوئی پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, اپنی زندگی گزارو, اپنا انجوائے کرو, اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالو گے, اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالو گے, فائدہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ اسے کوئی ایڈ کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, اس کو اگنور کرو, اس کو بلاک کر دو. میں نے واللہ العظیم, خدا قسم, میں نے اس بندے کو بلاک کیا ہوا تھا. اچھا, میں نے اس بندے کو, میرے پاس یہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے, واٹس ایپ پہ گالیاں دیتا رہا, لیکن میں اچھا. نے اس کو بلاک کیا تھا واٹس ایپ پہ, ٹک ٹاک. میں نے کہا اس کو میں منہ ہی نہ لگوں. اب یار, ایک بندے کو چھیڑتے ہی جا رہا ہے, چھیڑتے, کبھی میری ماں کو گالیاں, کبھی میرے باپ کو گالیاں, کتنا ایک بندہ برداشت کرے گا؟ اچھا, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں یہ تک مجھے کبھی کیا, ابھی تک آئے نہیں, میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں, کبھی کیا, ہم نے لیکن چلو دیکھی ہے ویڈیو. بالکل ہے وہ جی, بات. چلیں, جب ہم گئے ہیں تو پھر گاڑی کی بریک نہیں لگی اس کی بھی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب مجھے ایک چھوٹی سی بات, میں لاسٹ بات آپ سے پوچھوں گا.
اب شمشیر وہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، مطلب کسی کی بھی بات کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ پیارے بھائی اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، ہاں وہ آگے مثال کے طور پہ کسی بھی میرے ساتھ دشمنی ہے، کوئی ہاں، میرے سے مخالفت کرتا ہے، اس کو پیسے دے کے وہ گالیاں دے گا. اچھا ابھی اس نے مجھے ایف آئی آر میرے پہ کروائی ہے کہ اس پہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. اچھا اس کا پراپرٹی کا دفتر نکال کے لے آؤ جس میں یہ کام کر رہا ہو، اس پہ اس کا نمبر ہو، اس کا نام پہ ہو، میں مجھے اتروا دوں گا. اگر سے پراپرٹی کا دفتر ہو، اچھا بیٹھا ہوا ٹک ٹاک پہ ہو جی میں بیریا میں رہتا ہوں، ڈیفینس میں رہتا ہوں، ادھر رہتا ہوں ادھر رہتا ہوں. ہمارے پنڈی میں وہ نہیں رہتے جھوگیوں والے جہاں پہ، جی جی بالکل اس کے گھر کے پاس ٹوٹل وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں. نہیں ہے جیسے ہی آپ موٹر پہ سے اتریں گے، میٹرو سٹی والا کوئی آئی تھنک انٹرچینج ہے، وہاں سے اتر کے آگے یو ٹرن کرنا ہے، کچی پلی ہے، اسے سیدھا جائیں گے آگے. مجھے سارا نقشہ یاد ہے. اچھا تو آپ اس کے گھر تک پہنچے کیسے ہو؟ بس پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ جانا اور وہ ادھر. کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر دنیا پہ. ہاں ظاہر ہے آپ کو اتنا غصہ آ گیا تھا، آپ اسپیشل لاہور گئے اس کے لیے. اچھا آپ ویسے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر قطر میں ہوتا ہوں. اچھا قطر میں ہوتے ہیں. پھر آپ جی قطر سے اسپیشل آئے تھے پاکستان یا آلریڈی جی یہاں موجود؟ بالکل بالکل. اچھا اس چیز کے لیے آپ اسپیشل پاکستان آئے ہو. جی چلے ابرار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو بہت جلد آپ حل کرو گے، اچھے طریقے سے حل کرو گے، مل بیٹھ کے حل کرو گے، تاکہ دوبارہ سے یہ ایشو نہ آئے. کیونکہ بہت زیادہ ینگسٹرز بھی آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں. جس بندے کی بھی اس ٹائم پہ ٹک ٹاک کے اوپر پی آر ہے، اس کو ینگسٹر بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ان کے لیے بری ہیں، اس چیز پہ سارے خفا ہیں. آپ لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، سارے چاہ رہے ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ ہو. اب انٹرٹینمنٹ سے تھوڑا سا چیز آگے نکل پڑی ہے. کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، مولا آسانی کرے گا، ضرور. بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ، آپ نے جی قیمتی وقت دیا.